سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول کریم، نبی مکرم، نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے دروس کا تسلسل جاری ہے، اور آپ نے گزشتہ درس میں سماعت کیا غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس جانثاری کے ساتھ اپنی جانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نچھاور کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک منافق کذمان کے متعلق بھی آپ نے گفتگو کو سماعت کیا۔ اس کے بعد اسی تسلسل کو اب ہم قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور جنگ بدر جیسی کامیاب جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزاروں اور وفا شعاروں کی بہادری کے نشانات اپنی جگہ پر، غزوہ احد میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کسی موقع پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے ایک قدم پیچھے ہٹنا پسند نہیں کیا۔ اسی سلسلے کو آج آگے لیے چلتے ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ نے سیدنا حسیل ثابت بن وقش رضی اللہ تعالی عنہ، اسیرم عمر بن ثابت بن وقش اور ایک یہودی جس کا نام مغیرق بتایا جاتا ہے، اس کے متعلق سماعت کیا تھا۔ کذمان جو کہ اپنی ذاتی طور پر شان و شوکت اور اپنے قبیلے کی ترجمانی کرتے ہوئے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے نقطہ نظر سے جنگ میں شریک ہوا، اس کا مطمئن نظر اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے پہلے ہی فرما دیا انہ من اہل النار، اور ساتھ ہی اس بات پر بھی صحابہ کرام کو رہنمائی فرما دی کہ اگر کوئی شخص دین اسلام کے لیے کام کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص نیکوکار ہو۔ ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ دین کے لیے کسی فاجر شخص سے بھی کام لے لیتا ہے۔ اس کے بعد جنگ احد کے اندر مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا۔ اس کے بعد کے جو حالات و واقعات ہیں وہ کوئی خاص خوشگوار واقعات نہیں ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جن کی وجہ سے جنگ احد میں مسلمانوں کا جو پلڑا بھاری تھا اور مسلمان بظاہر فتح کے قریب ہوتے جا رہے تھے، اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات اور آپ کے ایک حکم عدولی کا نتیجہ مسلمانوں کو کثیر جانی نقصان کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ آج ہم یہ واقعات پیش کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پر کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں، ان کا ازالہ کرنا بھی میں ساتھ ساتھ مناسب سمجھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک گروہ کو عینین کی پہاڑیوں پر اپنی حفاظت کے لیے متعین کر رکھا تھا تاکہ دشمن مسلمانوں کی پشت کی طرف سے ان پر حملہ نہ کر سکے۔ یہ 50 تیر اندازوں کا ایک ٹولہ تھا جس کی قیادت سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی سختی کے ساتھ فرمایا تھا احموا ظہورنا ولا
تبرہوا من مکانکم واذا رأیتمونا نقتل فلا تنصرونا وان غنمنا فلا تشرکونا احموا ظہورنا، ہماری پشتوں کی نگہبانی کرنا، پیچھے ہی کھڑا رہنا، یعنی اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا۔ اگر تم دیکھو کہ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے تو ہماری مدد کے لیے میدان جنگ میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ہی جگہ پر رہنا۔ یعنی حالات و واقعات جیسے بھی ہو جائیں، مسلمان اگرچہ فاتح نظر آ رہے ہوں یا مسلمان اگرچہ مغلوب نظر آ رہے ہوں، تم نے کسی صورت بھی پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا۔ اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت جمع کر رہے ہیں اور وَإِن غَنِمْنَا، ہم اگر مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو اس کام کے لیے ہمارے ساتھ شامل نہ ہونا، فَلَا تُشْرِكُونَا، ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔ یعنی اگر ہم فاتح قرار پا بھی جائیں، بظاہر جنگ کا تمام معاملہ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، تو تم نے اس کے باوجود بھی پہاڑی سے نیچے نہیں آنا۔ احموا ظہورنا، تم ہر حالت میں ہماری پشتوں کی نگہبانی کرنا، یعنی مسلمانوں کی پشت کی طرف سے کفار کے حملہ کرنے کے تمام راستوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ بند کر دیا تھا۔ دوسرے لوگوں نے کہا کہ مدعا یہ نہ تھا۔ اب یہاں پر صورتحال یہ رہی کہ جب کفار اپنا تمام ساز و سامان آلات حرب چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، ان کی خواتین اپنے شلواروں کے پانچے چڑھائے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایسے وہ آگے لگ کر بھاگ رہی تھیں کہ ان بدحواسی میں ان کا عالم یہ تھا کہ جس کا منہ اٹھا وہ اسی طرف بھاگ نکلا۔ یعنی مسلمان مکمل طور پر اس جنگ کے اندر فتح کے قریب نظر آ رہے تھے، مسلمانوں نے گویا کہ یہ میدان مار لیا تھا۔ تو ان صحابہ اکرام میں جو 50 اس پہاڑی پر متعین کیے گئے تھے، ان میں سے اکثر کی رائے اب یہ تھی کہ اب ہمیں نیچے اترنا چاہیے، کیونکہ اب ہماری اس مقام پر ضرورت نہیں رہی۔ چونکہ کفار دم دبا کر بھاگ چکے ہیں، اپنا آلات حرب چھوڑ کر جا چکے ہیں، اب کفار چونکہ میدان میں نہیں ہیں، لہٰذا ہمارے ادھر رہنے کی کوئی وجہ بھی سمجھ نہیں آتی، ہمیں ادھر سے نیچے اتر جانا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن جبیر ان کو بار بار اس بات کی طرف نشاندہی کروا رہے تھے، ان کی اس طرف توجہ مرکوز کروا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سختی کے ساتھ احکامات دی ہیں، اس بات پر کاربند کیا ہے کہ ہم اپنی جگہ چھوڑ کر کسی صورت نیچے نہیں اتریں گے۔ بہرحال ان صحابہ کا کہنا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدعا یہ نہ تھا کہ اتنی واضح فتح اور کامرانی کے بعد بھی ہم یہاں پر بے مقصد کھڑے رہیں، ہمیں نیچے اتر جانا چاہیے۔ لہٰذا کم و پیش اس 50 افراد کی ٹولی میں سے 40 افراد زمین کی طرف یعنی پہاڑی سے میدان کی طرف اتر آئے، اور پیچھے صرف اور صرف 10 یا 12 کے قریب افراد جو تھے وہ ان پہاڑیوں پر رکے رہے۔ تو اس ساری صورتحال کو خالد بن ولید نے اور اکرمہ بن ابو جہل نے دیکھا، اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے پیچھے سے گھوم کر اس پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش کی۔ چونکہ وہاں پر افراد بہت کم تھے، صرف 10 اور 12 افراد جو تھے، افرادی قوت اتنی ہی تھی اس مقام پر، زیادہ تر صحابہ نیچے اتر چکے تھے۔ تو خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل نے مڑ کر جبل احد کا چکر لگا کر مسلمانوں پر ان کی پشت کی طرف سے حملہ بول دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھی زیادہ دیر ان کے ساتھ نبرد آزما نہ ہو سکے، ایک ایک کر کے تمام صحابہ جہاں میں شہادت نوش کر گئے اور اس ریلے کو آگے بڑھنے سے نہ روک سکے۔ ان افراد نے بہت سا مسلمانوں کو جانی نقصان پہنچایا، اس مقام پر پہنچ کر مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کر دی، اور یہاں تک کہ بہت سے جلیل القدر صحابہ کی شہادت کی وجہ یہی واقعہ بنا، جن میں سیدنا عبداللہ جو کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، ان کو انتہائی تکلیف کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کا لباس اتار کر انہیں برہنہ کر دیا گیا، ان کی آنکھیں نکال دی گئیں، ان کا ناک اور کان کاٹ دیے گئے، سینہ مبارک چاک کر دیا گیا، ان کی آنتیں پیٹ سے باہر لٹکنا شروع ہو گئیں۔ سب سے زیادہ انہوں نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناش مبارک کی توہین کی اور اسے پرزہ کر دیا۔ لیکن رب کریم رؤوف الرحیم نے ان کی عزت افزائی کچھ یوں فرمائی کہ قرآن کریم میں یہ جو سورہ آل عمران
آیت نمبر 169 اور 170 ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہرگز خیال نہ کرنا جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں وہ مردہ ہیں اور وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، خوش ہیں ان نعمتوں پر جو انہیں عنایت فرمائی جاتی ہیں۔ انہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اتنا نواز دیا کہ وہ خوش ہو رہے ہیں بس سبب ان لوگوں کے جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، ان سے ان کے پیچھے رہ جانے والوں سے کہ نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ مسلمانوں کی صفیں جو تھی وہ درہم برہم ہو چکی تھی، مسلمان بدحواس ہو چکے تھے، عسکری تنظیم سے وہ بے بہرا ہو چکے تھے، چاروں طرف سے بے خبر مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں اتنی شدت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ ہوا کہ انہیں ذہنی طور پر سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی گردش کرنے لگی، جس سے مسلمانوں کے حوصلے اور بھی پست ہو گئے۔ مسلمان جس طرف ان کا رخ تھا بس اسی طرف وہ بھاگ رہے تھے۔ کچھ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد موجود تھے، ان کے علم میں یہ بات موجود تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک شہید نہیں کیا گیا۔ جن مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سنی وہ ایسی بدحواسی کے عالم میں تھے کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہمیں یہاں پر کھڑے ہو کر لڑنا ہے یا میدان جنگ چھوڑ کر ہمیں دائیں بائیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ اب لڑنے کا مقصد ہی نہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہ رہے۔ میدان جنگ میں ہر طرف یا للعزیٰ یا للہبل کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی ان کفار نے اس پہاڑی سے مسلمانوں پر حملہ کیا تو وہ کفار جو آگے لگ کر بھاگ رہے تھے ان نعروں کو سن کر وہ بھی واپس لوٹے اور مسلمانوں پر انہوں نے واپسی حملہ کر دیا۔ مسلمانوں پر ایک پشت کی طرف سے تیر اندازوں کا حملہ اور سامنے سے کفار کا واپس آ کر پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کرنا مسلمانوں کے لیے انتہائی جان لیوا حملہ ثابت ہوا۔ بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں، مال غنیمت جو مسلمانوں نے اکٹھا کیا تھا ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، جن کفار کو قیدی بنایا تھا انہوں نے اپنی راہ لی، گویا کہ چکی الٹی چلنا شروع ہو گئی۔ وہ مسلمان جنہوں نے چند لمحے قبل کفار پر قہر کی بجلیاں گرائی تھیں اب خود ایسے متذبذب اور حیران و پریشان تھے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جنگ کا معاملہ چل کیا رہا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید سورہ ال عمران آیت نمبر 152 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس تمام منظر کی صحیح طرح تصویر کشی کی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان اسباب سے بھی پردہ اٹھایا ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کو جو کثیر جانی نقصان اٹھانا پڑا اور کفار کی طرف سے انہیں شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اس کا سب سے بڑا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی ہے۔ یہاں پر یہ بات بڑی واضح طور پر سامنے آتی ہے، اگرچہ صحابہ کرام کا تعلق اس عظیم جماعت کے ساتھ ہے جو انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے زیادہ افضل جماعت سمجھی جاتی ہے، اور انبیاء اور رسول کے بعد کائنات کے اندر جو مقام و مرتبہ صحابہ کا حصہ ہے وہ کسی اور گروہ کے حصے میں نہیں آیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی سے ایسے عظیم گروہ کو بھی بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہاں سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، اگرچہ صحابہ کرام ہوں، مہاجرین و انصار ہوں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم عدولی سے انہیں ایک کثیر جانی نقصان اٹھانا پڑا، مالی نقصان اٹھانا پڑا، تو آج کی امت مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگاتار حکم عدولیاں کر کر کسی خیر کی توقع نہ رکھے، اس کو بھی شدید جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک قانون ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، حکم عدولی کی، اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا، وہ جانی صورت میں ہو، وہ مالی صورت میں ہو، وہ کسی صورت میں بھی ہو۔ مسلمان آج اگر دنیا میں مغلوب ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کے سبب سے ہیں۔ تو یہاں پر حالات کا تقاضا یہ تھا کہ حالات بگڑ چکے تھے، صحابہ کرام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید ہونے کی افواہیں گردش کر رہی تھیں۔ سیدنا مقداد بن عمر نے اس مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت، جمع مردی اور بہادری کی کیا ہی خوبصورت تصویر کشی کی ہے۔ فرمانے لگے کہ کفار نے ہمارا قتل عام کر کے ہمیں بڑا دکھ پہنچایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی
اذیت پہنچی. یہ اذیت دلی اذیت بھی تھی اور جسمانی اذیت بھی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا اذیتیں پہنچی اس کا تذکرہ ابھی ہم آگے چل کر پیش کرنے والے ہیں. اس تذکرے اس ذات کی قسم سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ایک بالشت بھی اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹے. آپ تنے تنہا اس ایک عظیم جو کفار کا گروہ تھا، بہت بڑا گروہ تھا جو واپس لوٹ کر حملہ کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تنے تنہا نبرد آزما ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے سامنے کھڑے تھے، صحابہ کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد کھڑا تھا، اور یہ تمام صحابہ کی تعداد ہمارے اپنے مورخین کے بقول بھی اور اہل روافظ یعنی شیعہ علماء کے بقول بھی کم و پیش یہ 15 کے قریب ہے. ان وفات شعاروں کے نام بتانا میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ مورود تان ٹھہرایا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے میدان میں چھوڑ کر یہ بھاگ گئے تھے. نعوذ باللہ من ہذہ الخرافات. ان 15 افراد کا تذکرہ سنیے جو اس مشکل گھڑی میں جب کفار اپنے پورے زور کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے، اور بالخصوص ان کا مرکزی طور پر حملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر تھا. 15 مجاہد صحابہ کرام انتہائی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور یہ اتنی گھمسان کی جنگ تھی کہ اس کے اندر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کم و پیش 1000 کے قریب تیر چلائے اور آپ کی 3 کمانیں ٹوٹ گئیں. ان 15 صحابہ کے نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، اور 7 صحابہ انصاری تھے: حباب بن منذر، ابو دجانہ، عاصم بن ثابت، حارث بن السمہ، سہل بن حنیف، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ. ان میں سے ہر ایک یہی نعرہ لگا رہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کھڑے ہو کر، وجہی دون وجہ کا، میرا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر قربان، و نفسی دون نفس کا، میری جان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر قربان، و نحری دون نحر کا، میری گردن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر تصدق، علیک السلام غیر مودعن، آپ پر سلامتی ہو، آپ ہمیشہ ہم میں بخیریت رہیں. کفار چاروں طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کی حفاظت فرما رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار اس حفاظت کا ایک سبب بنے ہوئے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد یہ ایسے دیوانہ وار گھوم رہے تھے جیسے کہ دیوانے کعبہ مکرمہ کا یا کعبہ معظمہ کا طواف کرتے ہیں. مشرقین کا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلہ کل حملہ کرنے کا پروگرام تھا. مشرقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حلہ بول دیا، اور اس عزم کے ساتھ کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. عتبہ بن ابی وقاص نے 4 پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکے. ایک پتھر لگنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے حصے، کچھ حصے، مکمل دندان تو شہید نہ ہوئے، یعنی سامنے والے 2 اوپر کے اور 2 نیچے کے دندان مبارک کے کچھ حصے شہید ہو گئے. جڑ سے یعنی وہ دندان نہیں اکھڑے، ان کا اوپر کا حصہ کچھ جدا ہو گیا اور نیچے والا ہونٹ مکمل زخمی ہو گیا. حاتم بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جب شہید ہوئے تو میں حاضر تھا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس بدبخت کی حرکت ہے؟ تو آپ نے فرمایا عتبہ بن ابی وقاص. یہ عتبہ بن ابی وقاص کا تعاقب کرتے ہوئے حاتم بن بلتہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے وہ کس طرف گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے بتایا اس طرف. میں تعاقب میں نکلا، وہ جلدی مجھے مل گیا، میں نے تلوار سے اس پر حملہ کر کے اس کا سر کاٹ دیا، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا کٹا ہوا سر پیش کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم تھا اور میرے لیے دعا تھی، رضی اللہ عنکا، اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ سے راضی ہو. یہ عتبہ بن ابی وقاص کے متعلق مورخین نے ایک اور بڑی عجیب سی بات لکھی ہے کہ عتبہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان کو شہید کیا تھا،
عتبہ کی اولاد میں سے ہر بچے کے سامنے والے 4 دانت ناپید ہوتے تھے، یعنی سامنے کے 4 دانت اس میں سے ہوتے ہی نہ تھے، اور ان کے منہ سے سخت بدبو آتی تھی۔ یعنی عتبہ بن ابی وقاص کی اولاد کے 4 سامنے کے دانت نہیں ہوتے تھے، پیدائشی طور پر نہیں ہوتے تھے، اور ان کے منہ سے بدبو بھی آتی تھی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر عبداللہ بن الشہاب الزہری کی ضرب سے زخم آیا اور ریش مبارک خون سے رنگین ہو گئی، اور یہ بعد میں مشرف با اسلام ہوئے۔ عبداللہ بن کمیہ جو بنو ذیل قبیلے کا ایک فرد تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک کو زخمی کر دیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر خول تھا، اس کی 2 کڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے اندر گھس گئی، یعنی اندر دھنس گئیں، اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کا ارادہ کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حملے کو روکنے کے لیے آگے بڑھے، سامنے ایک گڑھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں گر پڑے۔ یہ گڑھا ان گڑھوں میں سے تھا جو ابو عامر فاسق، یہ ابو عامر فاسق وہی ہے جو سیدنا حنظلہ غسیل الملائکہ کا باپ تھا۔ یہ ابو عامر فاسق نے یہ میدان جنگ میں جگہ جگہ کھدوائے تھے تاکہ مسلمان ان گڑھوں میں گر جائیں، ان کو تکلیف ہو، لڑنے میں پریشانی ہو۔ تو فوراً حضرت علی المرتضیٰ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، حضرت طلحہ نے نیچے اتر کر سہارا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے سے باہر تشریف لے آئے۔ ابن کمیہ نے تیر مارا تو کہا خذھا وانا ابن قمیہ، یہ لو یہ تیر ہے، میں ابن قمیہ کا بیٹا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمأک اللہ، اللہ تجھے ذلیل و خوار کرے۔ کچھ عرصے کے بعد، یہ غزوہ احد کے کچھ عرصے کے بعد، ایک جنگلی مینڈے نے اس شخص پر حملہ کر دیا تھا، اور یہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ اس مینڈے نے بھاگ کر اس کو ایک ایسی سر کے ساتھ ضرب لگائی تھی کہ یہ پہاڑ سے نیچے گرا اور لڑکتا لڑکتا نیچے آیا، اور اس کے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کو سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن قرار دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ جرت کے ساتھ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے بعد میں ذالک الیوم کلہ لطلحہ، یہ سارے کا سارا دن طلحہ اپنے نام لے گئے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا حق ادا کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ان صحابہ کرام پر کیا بیت رہی تھی۔ ایک ایک صحابی کو اگر دیکھا جائے تو بعض صحابہ کی پشتیں تیر کے ساتھ ایسے بھری ہوئی تھیں، جیسے کہ مثال دی جاتی ہے، صحابہ کہتے ہیں جیسے سہ ہوتا ہے، ایک جانور ہے جس کی پشت پر کانٹے ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنی کمر کے کانٹے کھڑے کرتا ہے تو اس کی پشت کانٹوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ بعض صحابہ کی پشت ایسے تھی تیروں کے ساتھ کہ گویا وہ اس جانور کی مثل ان کی کمر پر جیسے کانٹے کھڑے ہوتے ہیں، ایسی ان کی پشتوں پر تیر نظر آ رہے تھے۔ بہرحال حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا جسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں زخمی تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان زخموں کو شمار کیا تو 70 سے زیادہ وہ زخم تھے، جن میں تلواروں کے زخم بھی تھے، نیزوں کے زخم بھی تھے، تیروں کے زخم بھی تھے، اور ان کی ایک انگلی کٹ بھی گئی تھی۔ پھر ہم نے ان کی زخموں کی مرہم پٹی کی۔ حضرت طلحہ کے سر پر تیروں کے بہت زیادہ زخم لگے تھے، جن سے بہت خون بہا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے منہ پر پانی چھڑکا، اور جب انہیں ہوش آیا تو سنیے اس حال میں بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ سب سے پہلا ان کا یہ سوال تھا، ہم نے بتایا الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں، تو آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ کل مصیبت بعدہ جلل، اللہ کا شکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں، ہر مصیبت آپ کے ہوتے ہوئے کوئی حقیقت نہیں رکھتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لہو مبارک بہہ رہا تھا، مالک بن سنان نے آگے بڑھ کر زخم پر اپنا منہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک چوس لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس دمی دمہ لم تصبہ النار، جس کا خون میرے خون کو چھوئے گا اسے آگ نہیں چھو سکے گی، یعنی جس کے بدن میں میرا خون داخل ہو گیا اس کو آگ نہیں چھو سکے گی۔ سیدنا ابو دجانہ میدان جنگ میں مختلف مقامات پر دات شجاعت دے رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے
کثرت کے ساتھ شروع ہوئے کفار کی طرف سے، تو یہ میدان جنگ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور چاروں طرف سے آپ پر ہونے والے حملوں کو اپنی ڈھال پر روکتے رہے، آنے والے ہر تیر کو اپنی پشت پر لیتے رہے، حتیٰ کہ ان کی پیٹھ تیروں کے ساتھ بھر گئی، لیکن محبوب خدا کا یہ جانثار ایک قدم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اس موقع پر عبد الرحمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کھڑے ہو کر کفار کی طرف سے آنے والے ہر حملے کو روک رہے تھے۔ آپ کے سامنے والے بھی دندان ٹوٹ چکے تھے، آپ کو 20 سے زیادہ زخم لگے، لیکن آپ کے پایہ ثبات میں ذرا سی لغزش واقع نہ ہوئی۔ ٹانگ زخمی ہونے کی وجہ سے آپ ایک ٹانگ سے لنگڑے ہو گئے اور ساری عمر آپ پھر صحیح طرح چل نہ سکے، ایک ٹانگ سے آپ کو تھوڑا سا عیب لاحق ہو گیا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے یہ اتنی بڑی قربانی دی۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص نے سرور عالم کو مشرکین کے حملوں سے بچانے کے لیے اپنی جان لڑا دی، کسی دشمن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ بھٹکنے دیا۔ ان کی اپنی بیٹی عائشہ بنت سعد، یعنی سعد بن ابی وقاص کی بیٹی عائشہ بنت سعد فرماتی ہیں کہ اس روز جب لوگ بھگدڑ مچ گئی تھی لوگوں میں، ایک طرف ہو کر لوگوں کے اندر ایک تذبذب کی صورتحال تھی اور کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ ہمیں میدان جنگ چھوڑ دینا چاہیے، کچھ چھوڑ چکے تھے، کچھ شہید ہو چکے تھے، عجیب تذبذب کی صورتحال تھی۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس خون کے ساتھ بھرا ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد کے ساتھ آپ کو تیر دیتے جا رہے تھے۔ اے سعد، یہ تیر لو اور دشمن کی طرف چلاؤ۔ اللہم سحمک فرمی بہی عدوک، اے اللہ یہ تیر تیرا تیر ہے، اسے اپنے دشمن کے سینے میں پیوست کر۔ میں جب یہ کہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اللہم استجب لسعد، اللہم سدد لسعد رمیتہ ایعن سعد فداک ابی و امی، اے اللہ سعد کی دعا قبول فرما، اے اللہ سعد کا تیر نشانے پر لگے۔ واہ واہ اے سعد، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ میں جب بھی تیر چلاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعا سے سرفراز فرماتے۔ جب میرے ترکش کے تیر ختم ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ترکش کے تیر نکال کر میرے سامنے بکھیر دیے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ سعد وہ خوش نصیب ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو سعد کے لیے اکٹھا کیا۔ میں نہیں جانتا کہ کسی اور صحابی کو یہ شرف ملا ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا فداک ابی و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن کم و پیش 1000 سے زیادہ تیر چلائے۔ کفار کی طرف سے 2 بڑے نشانے باز حبان بن عرقہ اور ابو سلمہ الجشمی یہ تیر چلا رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جان نثار خاتمہ ام ایمن، یہ وہی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک پیا تھا۔ ام ایمن مشکیزے سے مجاہدین کو پانی پلا رہی تھیں، تو ایک بدبخت نے سیدہ ام ایمن کی طرف تیر چلایا، جس سے ام ایمن کا پردہ چھوٹا، وہ بے پردگی والا معاملہ ہو گیا اور وہ بدبخت ہنسنے لگا اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خادمہ کی یہ توہین بڑی ہی شاک گزری۔ آپ نے حضرت سعد کو تیر دیا جس پر پھل نہیں تھا، یعنی آگے سے اس کی نوک نہیں بنی ہوئی تھی، وہ بغیر نوک کے تیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حبان کے گلے میں چلا دیجئے۔ تو حبان بن عرقہ جس نے یہ معاملہ کیا تھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشانہ لگا کر حبان کو تیر مارا، جو سیدھا اس کی گردن میں پیوست ہو گیا اور وہ زمین پر گرا تو اس کا سطر بھی اٹھ گیا۔ اس ہتک پر جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ کی تھی، اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ دیکھ کر مسکرا دیے اور آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے، اور آپ فرما رہے تھے سعد نے ام ایمن کا انتقام لے لیا، اللہ تیری دعا کو قبول کرے، تیرا ہر تیر نشانے پر لگے۔ مالک بن زہیر جو الجشمی مذکور کا بھائی تھا، اس کو بھی مسلمانوں کی طرف سے مار دیا گیا۔ ابو سلمہ جشمی کو بھی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کے تیر کے ساتھ جہنم واصل ہونا پڑا۔ یہ سارے حالات گھمسان کی جنگ اسی صورت میں وقوع پذیر ہوئی کہ جب وہ مسلمان اپنے مقام کو چھوڑ کر نیچے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات سے کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، مسلمانوں کو اپنی جانیں گنوانی پڑیں۔ یہ تمام حالات و واقعات انتہائی
ایسے واقعے ہیں جن کو بیان کرنا ہمارے لیے تکلیف کا سبب ہوتا ہے، لیکن تاریخ کا حصہ ہے، اس کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ان صحابہ کی قربانیوں کا سلسلہ، جو بھی انہوں نے قربانیاں دیں، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہم عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ المخزومی اور ابی بن خلف کی ہلاکتوں کا تذکرہ کریں گے۔ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے میدان احد میں اترے تھے، پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ